نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے 266 ہلاکتوں کی اطلاعات دی ہے، جن میں پنجاب میں 144 اور خیبر پختونخوا میں 63 اموات شامل ہیں۔ نصف سے زیادہ ہلاکتیں عمارتیں گرنے سے ہوئیں۔ تمام صوبوں میں مزید 628 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 250 مکانات تباہ اور 839 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ 26 جون اور 31 جولائی 2005 کے درمیان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک بھر میں 288 ہلاکتوں اور 690 زخمیوں کی اطلاع دی، جن میں سے 157 اموات، جہاں پنجاب میں 157 اموات اور 549 زخمی، 1567 تباہ شدہ مکانات اور 12 پلوں کے علاوہ۔ مونسون کے موسم کی شدید بارشوں کی خصوصیت پاکستان کو مسلسل متاثر کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور موسم سے متعلق شدید واقعات ہوتے ہیں، جن کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے 26 جون سے اب تک کل 302 ہلاکتوں، 727 افراد کے زخمی، 1667 مکانات، 105 پل اور 652 سڑکوں کو نقصان پہنچانے کی اطلاع دی ہے۔ پاکستان میں 2025 کا سیلاب 2025 کے بعد سے مونسون سے پہلے کی شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے تباہ کن سیلابوں کا ایک سلسلہ ہے، جو بنیادی طور پر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کو متاثر کرتا ہے۔ سیلاب کے نتیجے میں نمایاں جانی نقصان ہوا، بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی۔ خاص طور پر وادی سوات میں صوبائی حکومت کو پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے فوری جواب نہ دینے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 27 سے 28 جون 2025 تک اوپر کی طرف سے ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے دریائے سوات میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس سے اچانک سیلاب آیا۔ دریا کے کناروں کے قریب متعدد سیاحوں کے اجتماعات کو حیران کر دیا گیا۔ سیلاب سے 650 سے زائد افراد ہلاک اور 880 زخمی ہوئے۔ صوبہ پنجاب میں کم از کم 123 اموات ہوئیں۔ 14 سے 16 اگست تک کم از کم 344 اموات ہوئیں، جن میں خیبر پختونخوا میں 328 شامل ہیں۔ ضلع بونیر میں 274 افراد ہلاک اور 209 لاپتہ ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ میں 54 سمیت 428 معاشی بھی ہلاک ہوئے۔ متاثرین میں ایک ہی توسیع شدہ خاندان کے 18 افراد شامل تھے۔ ایک سیاہ گروپ جن میں سے 12 لاشیں برآمد کی گئی تھیں۔ دیگر صوبائی بارشوں سے زخمی ہونے والی اموات میں 2 چارسدہ اور 1 سانگلہ میں شامل ہے۔ نقصانات میں سوات، ایبٹ آباد، چارسدہ، مالاکنڈ، شانگلہ، لوئر دیر اور تورگڑھ سمیت مختلف اضلاع میں 1676 عمارتیں شامل ہیں، جن میں سے 562 مکمل طور پر تباہ ہوئی۔ وسیع پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ اور تیز سیلاب نے سڑکوں کو بھی نقصان پہنچایا اور پہاڑی علاقوں میں کمیونٹیز کو نقصان پہنچایا۔ کے پی کے ریسکیو 11/22 نے سوات کے 8 مقامات پر تقریباً 120 اہلکاروں کو تعینات کیا۔ انہوں نے درجنوں کو بچایا، تاہم حکام نے اعلیٰ آپریشن ناکامیوں کا اعتراف کیا۔ پاکستان بھر میں سیلاب اور بارش کی ہنگامی صورتحال میں 1594 افراد کو بچایا گیا۔ 15 اگست کو خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے ایک ہیلی کاپٹر ضلع باجوڑ کے بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان لے جانے کے دوران خراب موسم میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ شدہ لاشوں کو سنبھالنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کچرے کے ڈمپر میں لے جانا انتہائی بے عزتی ہے۔ اس سانحے کے بعد کے پی کے حکام نے دریا کے کنارے کان کنی پر مکمل پابندی عائد کر دی اور دریائے سوات کے کنارے غیر قانونی ہوٹلوں، ریزورٹس اور دیگر تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ ہیومن رائٹس فوکس پاکستان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں حالیہ سیلاب کے متاثرین پر غمزدہ اور ممکنہ مدد کے لیے متحرک ہیں۔ ہیومن رائٹس فوکس پاکستان کا صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ حالیہ سیلاب میں اپنے گھروں اور ذریعہ معاش سے محروم ہونے والے ہزاروں لوگوں کو بحالی کے لیے اپنی کوشش تیز کریں۔ معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC، جڑے رہیں CRC کے ساتھ۔